زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ 33-34 مرتبہ قرآن میں اکٹھے آئے ہیں یہ سیٹ بھی. اس کے تحت بھی علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں کرنی ہیں. جو نماز پڑھ رہا ہو اور زکوٰۃ نہ دے، یا زکوٰۃ دے رہا ہو نماز نہ پڑھے، تو پہلی کی موجودگی میں دوسری کی عدم موجودگی ہو تو پہلی بھی مردود ہے، اور دوسرا کیا جا رہا ہے اور پہلے کو چھوڑ دیا جائے تو پہلا بھی ناقبول و مردود ہے. نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو. جس کے پاس طاقت ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت و صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ دے. ہم یہ بات جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پہلی صف کے نمازی ہیں، ریگولر ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے وہ 5 روپے بھی نکالنا ان کو گویا تاوان محسوس ہوتا ہے کہ جرمانہ ہے. ایسا ہے، چونکہ ہماری ڈیلنگ ہے، یہ فقط ایک مفروضہ نہیں ہے، ایک ہوائی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ وہ پہلی صف کے نمازی ہیں، لیکن جہاں زکوٰۃ کی بات آ جائے. اچھا، پھر کمال کی بات یہ دیکھیے، ان کی سخاوتوں کا عالم یہ ہے کہ 10 بندے مہمان آ جائیں، وہ 30 بندوں کا کھانا تیار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ ایک عجیب صورتحال ہے. تو یہ کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، دونوں کو اکٹھا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہ 2 سیٹ ہو گئے، ایک اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، پہلا سیٹ. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ضروری ہے. اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اور ہم تو یہ بات جانتے ہیں، اللہ غنی، یہ سرکار غوث پاک کے نام سے محفل سجی ہوئی ہے. اختتام سرکار غوث پاک کے نام کی منقبت سے کیا ہے. آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس فقہ کے تھے وہ فقہ حنبلی تھا. فقہ حنبلی، اور فقہ حنبلی میں تارک الصلاۃ جو ہے، نماز چھوڑنے والا، اللہ کیا ہے وہ جناب؟ کافر ہے اور واجب القتل ہے. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے اس نے کفر کیا. غوث پاک اس حدیث پہ، یعنی امام احمد بن حنبل اس حدیث سے استدلال کر کے اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کافر ہے اور واجب. ہم تو فقہ حنفی سے ہے نا جی. فقہ حنفی میں بھی بہرحال ہاں تھوڑا سا سافٹ ہے معاملہ، لیکن چھوٹ نہیں ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو قید کر دو جب تک کہ وہ توبہ کر کے پڑھنے کا پکا ارادہ وعدہ نہ کر لے، اس کو قید میں ڈالو. ہم تو چھوٹے پھر رہے بھائی، چھوٹے پھر رہے نا جی. اور نہ صرف چھوٹے پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں، بلکہ صحیح سلامت بھی پھر رہے ہیں. ہم صحیح سلامت پھر رہے ہیں نا، ہماری شکلیں بگڑی تھوڑی ہیں. وہ آج کل یہ نوید بھائی بچوں کو ناشری جو سکھا رہے ہیں نا مسجد میں کہ ان کی دعاؤں سے ہم کیا ہے، وہ انہی کی دعاؤں کی بدولت ہم عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. یہ پیارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت و صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ آپ یہ بات بخوبی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک نماز طریقے سے نہ پڑھنے، طریقہ سے جیسا اللہ نے کہا ویسا نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین کر دیا. ایسا ہی ہے نا جی. انہیں کہا کہ بھئی ہفتے کے دن تم نے آ کر نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور وہ عبادت کے لیے وہاں پہ موجود بھی تھے، فزیکلی عبادت خانے میں موجود ہیں، لیکن پیچھے سے انہوں نے ایک جس کو کیا کہتے ہیں جگاڑ لگایا ہوا تھا کہ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے تالاب میں چلی جائیں، ہم جب جائیں گے تو بعد میں مچھلیاں جمع کر لیں گے تو یہ نقصان نہیں ہوگا. اب باقاعدہ طور پہ نماز عبادت جو بھی اس وقت کی شکل تھی اس کے لیے تو وہ عبادت خانے میں موجود تھے نا، عبادت تو ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں،
امتحان تو یہی تھا کہ بھئی تم ان کو ادھر چھوڑ کے وہ جو توجہات ہیں، ان توجہات جو زمین دنیا کی طرف ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو. لیکن کیا ہوا، انہوں نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوا، بندر بنا دیا. بندر بن گئے، کسی کو کوئی بنا دیا، کسی کو کچھ بن گئے. یہ میں ایک صرف نماز کے چیپٹر میں رہتے ہوئے بات